بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو اس ویڈیو میں وہ ایک تو حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور حکومت عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے اور اپنی ساری جو معاملات ہیں نا وہ سیدھے کرتے جا رہے ہیں، اپنے بندوں کو یہ بچا بھی رہے ہیں گندم سکینڈل میں۔ کلین چٹ، جو کمزور لوگ ہیں ان پر مربع ڈال دو، اسی طرح ٹیکسز نئے لگا دو، اور مزید یہ اتنی چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ بالکل ہی نامناسب ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نریندرا مودی، میں نے پچھلی ویڈیو میں ان کا کلپ بھی لگایا کہ وہ کیسے پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں آپ کو خبریں سٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ جو اب نیوز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت مخالف تحریک محمود خان اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان کو ساتھ چلنے کی دعوت۔ اب یہ ایک ایسا مومنٹم بنے گا، یہ تحریک بڑھنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ رکنی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان ساتھ چلیں یا نہ چلیں، لیکن یہ تحریک اگر وہ بھی علیحدہ چلاتے ہیں تو یہ مزید پھنس جائیں گے۔ اب ان کے لیے حالات مزید سکنجا ٹائٹ ہو رہا ہے اور یہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے طاقتور لوگوں نے، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ تو یہ عوامی غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب عوام باہر نکل آتی ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے سامنے مثال ہے کشمیر کے جو لوگ نکلے ہیں جب، تو پھر سارے ایک طرف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا حق جو ہے وہ لینے کے لیے تیار تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنا حق لیا۔ اسی طرح مولانا کے ساتھ 2 سے 3 خفیہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں ان کی، اور یہ تحریک اب بڑی ہونے جا رہی ہے، اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عنقریب تحریک انصاف کے لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملیں گے، کیونکہ ظاہر اگر اکٹھی ہوتی ہے تو اس کا حجم بہت بڑھ جائے گا۔ مولانا کی اپنی جو ہے وہ اسٹریٹ پاور ہے، تحریک انصاف کی اپنی اسٹریٹ پاور ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی اپنی اسٹریٹ پاور ہے۔ اسی طرح یہ جب زیادہ جماعتیں ساتھ ملیں گی تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو صرف تحریک انصاف کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھ لیں کہ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ نجی ٹی وی چینل پر پروگرام ریکارڈ کروانے کے بعد واپس جا رہے تھے اس وقت ہوا، اور خواجہ سراؤں نے بلیڈ سے حملہ کیا۔ یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ کنہوں نے بھیجا خواجہ سراؤں کو، یہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر تو یہ معاملات بن چکے ہیں کہ قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ جب آپ عدالتی فیصلے نہیں مانیں گے، رول آف لا کے مطابق نہیں چلیں گے، تو ایسے ہی معاملات ہوں گے۔ جتھا آئے گا جو مرضی کرے گا، کیونکہ حکومت خود ایسا کر رہی ہے، عدالتیں ضمانتیں دیتی تھی تو یہ پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ اب لا قانونیت کی طرف معاملات جا رہے ہیں جو کہ بہت خوفناک ہیں۔ اور دوسری جانب حکومت اپنی جو ہے وہ روش بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ادویات پر سیلز ٹیکس لگائے جانے کا امکان، اور 10 سے 18% تک سیل ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملہ طے پا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ نئے ٹیکسز کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو کہاں سے کہاں پر لے کر جا رہی ہے، اور عوام کا برکس نکل جائے گا، یقین کریں۔ اسی طرح گندم سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، ملبہ فوڈ سیکیورٹی پر ڈال دیا گیا ہے، 4 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے، اور انکوائری کمیٹی نے نگران حکومت کو گندم درآمد سکینڈل میں کلین چٹ دے دی ہے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ چٹ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ تو یہاں تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم $1 ارب کے لیے منتیں ترلے بقول مودی صاحب کے کٹورا لے کر پھر رہے ہیں، اور یہاں پر $1 ارب کا تقریباً چونا لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ اب کون اس کو، یہ قوم کے مال کو ایسے کرتے ہیں جیسے یہ چوری کا مال ہے۔ اور بھائی یہ قوم پتہ نہیں اپنے خون پسینے سے کیسے ٹیکس دیتی ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کہاں پر لے گئی ہیں۔ اور دوسرا، پنجاب والے ہو جائیں تیار۔ مریم نواز صاحبہ نے آپ کے لیے ایک نیا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ڈنڈا تیار کیا ہے، جو آپ کو اب لگانا ہے۔ وہ لگانا اس طرح ہے کہ پنجاب حکومت کا صفائی ستھرائی کے نام پر عوام سے نیا ٹیکس لینے کا فیصلہ، ان کے اپنے، اب پھر یہ کہتے ہیں یہ تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اپنے جو ویڈیوز بنتی ہیں، جو باقاعدہ پروٹوکولز ہو، یہ انجوائے کرنے کے لیے تو یہ ٹیکس لگانے پڑیں گے۔
یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. کارڈیالوجی جائیں گے تو پہلے وہاں پر جناب پہلے سیکورٹی کلیئرنس ہوگی, کتے جائیں گے, وہ جا کے سارا سونگیں گے, کلیئر کریں گے. اسی طرح میاں صاحب تندور پہ روٹی دیکھنے کے لیے جائیں گے, اس سے پہلے سارا پروٹوکول وہ ہر بندے کو ادھر ادھر کر دو اور مرضی کے لوگ بٹھا دو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر اخراجات کیے جاتے ہیں, لیکن یہ اخراجات اب عوام سے ہی نکلنے ہیں نا. ان کے للے تلوں کا, ان کی یاچیوں کا, ان کے پروٹوکول کا یہ برطانیہ میں جا کر ایسے پہلے ہوتے ہیں جیسے یہ بالکل ان کو جانتا کوئی نہیں ہے. کیسے سڑکوں پر رول رہے ہوتے ہیں, کیسے ٹیکسیوں پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پر آ کر ان کے للے تلے ختم نہیں ہوتے. پنجاب حکومت نے 19.85 ملین رہائشی اور 20 لاکھ کمرشل یونٹس اور 10 مرلے سے بڑے گھروں پر 500 روپے سینٹری چارجز لاگو ہوں گے. یہ پنجاب حکومت کرنے جا رہی ہے. محکمہ بلدیات کو مجوزہ پینشن چارجز 50% سے کم کی ہدایت, اور سیکٹر ہائیڈر پاور پروجیکٹس کے لیے واٹر چارجز میں بھی اضافے کی تجویز ہے. یہ حالت ہے ہماری. اور دوسری جانب یہ بجلی پر پتہ نہیں کون سا ٹیکس ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ, فلانا ایڈجسٹمنٹ, وہ پتہ نہیں کتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں لوگ فائلر نہیں بنتے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستانی عوام صرف بجلی کے اور گیس کے بلوں کا آپ اندازہ لگا لیں, جتنے ٹیکسیز ہیں وہ تو ویسے ہی فائلر ہیں, وہ تو ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں. مقصد تو یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں, جو ان کے اشرافیہ کے لوگ ہیں, یہ کچھ نہیں دیتے. یہ بجلی چوری کرتے ہیں, بڑے بڑے صنعتیں چوری کرتی ہیں, بڑے بڑے جو کارخانے ہیں وہ یہ کرتے ہیں معاملات, لیکن ان پر کوئی شکنجہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سارا ٹیکس دینے کے باوجود گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا عذاب اب شروع ہو چکا ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, کوئی پتہ نہیں کب جانی ہے لائٹ, کب آنی ہے. شہری بلبلا اٹھے ہیں. ٹیمپریچر ہمارا 42 سے 43 سینٹی گریڈ پنجاب میں جا چکا ہے. تو جہاں پر تو اللہ ہی حافظ ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. جب تک یہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا, یا عوام اپنے پرامن طریقے سے باہر نہیں نکلتی, اپنے پرامن طریقے سے, کیونکہ ڈاکٹرز بھی باہر آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی ہڑتال کی ہے, انہوں نے بھی آج دیکھیں کہ وہ سارا کچھ بند کیا ہوا تھا. اور آج میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیچرز بھی سڑکوں کے, پچھلی ویڈیو میں بتایا ٹیچرز بھی آنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ انہوں نے جو پرائیویٹ اشتراک کے ساتھ یہ بھی نگران حکومت کر کے گئی, انہوں نے تسلسل وہی چلانا ہے. اصل میں حکومت ہی نہیں کی تھی نگران حکومت, مسئلہ یہ ہے. اور اساتذہ بھی باہر آنے کے لیے تیار ہے, کسان پہلے رو رہا ہے ان کی جان کو. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جو اس سے ملک کے حالات جو ہیں وہ عوام کہ اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ غریب آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے. اور یہ اتنی تحریکیں بن جائیں گی کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جب یہ تحریکیں کمبائن ہوں گی تو یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اور مجھے ان کا انجام کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا. یہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے, ہم نے چونکہ ووٹ تو ہمیں ملا نہیں, تو لہٰذا اس عوام کا برکس نکالنا ہی نکالنا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم جس عوام نے آپ کو ووٹ کی طاقت سے ریجیکٹ کیا ہے وہ آپ کو پرامن احتجاج کے ذریعے بھی اپنے آبائی وطن بھجوا دے گی. لیکن آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں, آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید کر رہے ہیں تو شاید ہمارے مخالف ہیں. اگر عوام کو آپ ریلیف دیں گے تو ہم آپ ہی کے بات کریں گے, لیکن آپ عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں چاہتے. اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے گرد مزید گھیرا تنگ ہوگا, اور عدالتوں کے گرد انہوں نے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی ہے, جیسے وہ پیش کر رہے ہیں, بل پیش کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں پریشر لانے کے لیے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں, اگر عدالتیں پریشر میں آ گئی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اگر عدالتیں پریشر میں نہ آئی اور ادھر سے عوامی دباؤ بھی جاری رہا تو یہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.